غازی خان کے جلسے میں نواز شریف پر برستے رہے، زرداری پر خاموش رہے۔ چینی جہازوں کی آمد یا چینی بحریہ کی آمد کا پیش خیمہ ہے۔ گھریلو ملازمین، وہ مزدور جن کی تنخواہ مقرر ہے نہ حقوق۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان عمان۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی عوامی رابطہ مہم جاری ہے اور بہاولپور میں جلسے کے بعد آج ڈیرہ غازی خان میں جلسہ کیا گیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان وزیر اعظم نواز شریف پر خوب برسے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب ساہیوال اور قصور میں بھی جلسوں کے حوالے سے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ آج جو جلسہ کیا گیا اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہارون صاحب، بہاولپور میں جلسہ کیا خان صاحب نے، پھر ڈی جی خان میں آج کافی بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، سردی کے موسم میں بھی۔ جنوبی پنجاب پہ کوئی ڈنٹ پڑے گا اس سے؟ نہیں، وہ تو صرف اس پہ نہیں منحصر ہوتا نا کہ جلسوں میں لوگ آئیں، جلسے تو بڑے ہو رہے ہیں۔ تو ابھی بتا رہے تھے پروگرام سے پہلے علی جناب کہ 4 گنا جلسہ ہے اس سے، نواز شریف سے۔ اب پتہ نہیں پرویز مشرف سے اور نواز شریف سے، پرویز مشرف سے 4 گنا۔ اب مکر جائیں تو ان کی مرضی ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ تو آپ میرے اوپر یہ الزام نہ لگائے، پرویز مشرف نے ایک جلسہ کیا تھا وہاں، ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ موقع بھی دیا ہے جی، اس نے پرفارمنس دکھائی ہے۔ بعد میں ان سے کر لیتا خان صاحب سے، وہ پروگرام کا وقت ہی ہو گیا جب ملے۔ تو فرق پڑے گا اس وقت فوری طور پہ، لانگ ٹرم نہیں، وہ دیکھو بہت سی چیزیں نئے فیکٹرز آ جاتے ہیں۔ فرق اس وقت یہ پڑے گا کہ اس پہ پریشر بڑھتا جائے گا۔ ویسے بہت زیادہ پریشر تو بڑھانے چاہیے بھی نہیں، لیکن یہ کہ اس سے نواز شریف کو وہ ڈیمیج کرتے رہیں گے۔ اب جو ٹیکنیک انہوں نے اختیار کی وہ قدرے بہتر ہے۔ مثلا انہوں نے کہا ڈیووس میں جا رہے ہیں، ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں کرپشن پہ کانفرنس ہو رہی ہے، تو اس میں نواز شریف صاحب تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو اگر تو اس طرح کی کوئی لائٹ گفتگو کریں، ظاہر ہے نواز شریف کو ایسا آدمی تو نہیں ہے جو کرپشن پہ بات کر سکے، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ وہ جو زیادہ تلخی آ جاتی ہے نا لہجے میں، اور بہت لگتا ہے کہ کوئی انسلٹ کرنے پہ تلے میں، اس سے ماحول ہوتا ہے خراب، اور اس سے اپرچونٹی ملتی ہے یہ چوزے جو ہیں تلال وغیرہ اینڈ کمپنی ان کو، اور ماحول سارے ملک کا خراب ہو جاتا ہے۔ اگر تنظیم پہ توجہ دے جلسوں کے علاوہ، تو جنوبی پنجاب میں تو سکوپ تو بہت ہے۔ جنوبی پنجاب میں اب فنڈز ایلوکیٹ ٹھیک کر رہی ہے شہباز شریف کی حکومت، لیکن ادروائز بڑا تحقیر کا ہی ان کے ساتھ رویہ رہا، نہ کوئی ڈھنگ کا وہاں سے کوئی آدمی لیا ہے کبھی، نہ کبھی ان کو نمائندگی دی ہے، اور نہ کیبنٹ میں ان کی کوئی حیثیت ہے۔ جو وزیر وہاں سے تھے وہ بیچارے بالکل ہی بے اختیار ہو گئے۔ فرق پڑ سکتا ہے اس سے۔ اور دوسری بات یہ، خان صاحب آرام سے تو نہیں بیٹھ سکتے، مطلب جلسے نہ کریں تو آپ کو خیال ہے کیا کریں؟ تنظیم میں تو ان کا دل لگتا نہیں۔ اچھا حبیب صاحب، خان صاحب جلسے کر رہے ہیں دباؤ بڑھانے کے لیے، خاص طور پر پاناما کے حوالے سے۔ کس پہ؟ حکومت پر۔ اچھا، ڈیفینیٹلی ٹھیک ہے۔ کیا ان جلسوں سے ان کا ووٹ بینک بھی بڑھے گا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا، ان کے جلسے تو ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ بھی لاہور میں کتنا بڑا تھا، اور اس کے نتائج کیا تھے، انتخابی نتائج کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح اور بھی جگہوں پر یہ 2013 کے الیکشن میں خان صاحب نے اپنا ووٹ بینک بڑھایا بات یہ ہے، ووٹ بینک بڑھا تھا۔ یار کوئی خدا کا آدمی کبھی تھوڑا سا خوف کر لیتا ہے۔ وہ اتنے بہت سارے لوگ اس جلسے کے بعد ہی شامل ہوئے تھے۔ اچھا، وہ تنظیمی خان جگہ ہے۔ ہارون صاحب، میں تو جلسوں کا مقابلہ انتخابی نتائج سے کر رہا ہوں، جلسوں کا مقابلہ انتخابی نتائج سے کر رہا ہوں۔ اچھا، تو لاہور میں رزلٹ کیا نکلا؟ انتخابی نتائج اسی وقت اسی طرح ایک منٹ یار، جی اب بات تو سن لیتے ہیں نا، اس وقت آپ ڈی ٹریک کر کے کہیں اور لے جاتے ہیں نا گاڑیاں۔ بالکل نہیں، میں تو آپ کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں۔ بڑے حقائق، کیا کہنے آپ کے حقائق۔ اور 30 اکتوبر 2011 سے پہلے تو اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں تھی پارٹی کی۔ کتنی خبر چھپتی تھی، فرنٹ پیج پہ خبر ہی نہیں چھپتی تھی تحریک انصاف کی۔ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ جلسے کے بعد میں تو جلسے کا مقابلہ کر رہا ہوں، جلسے کا مقابلہ انتخابی نتائج کے حوالے سے۔ انتخابی نتائج تو وہ تنظیم ٹھیک نہیں تھی، ٹکٹ ٹھیک نہیں تھے، ساری دنیا جانتی ہے۔ یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جلسے کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا؟ اس کے بعد میں نے جو اپنی آنکھوں سے جلسے دیکھا، ایک لاہور کا جلسہ، اس کے بعد پھر میں نے سرگودا میں ان کا جلسہ دیکھا۔ سرگودا میں بھی اچھا بڑا جلسہ تھا، لیکن سرگودا کے انتخابی نتائج آپ دیکھ لیں۔ اسی طرح میں نے اور بھی کئی جگہ ان کے جلسے دیکھے، تو دیکھیے خان صاحب کے پاس یہ بہرحال فن ہے کہ
کہ وہ جلسہ کوئی بڑا کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. کسی نہ کسی کی ڈیرہ غازی خان محنت میں بڑا کر جلسہ کے کرنا تو آسان اب تھا جو خان بڑا صاحب جلسہ بھائی لوگ اس کو سننے کے لیے آتے ہیں کسی نہ کسی طرح کا. چلیے لوگ انہیں سننے آتے ہیں ایسے ہی سمجھ لیں. تو میں تو سمجھ نہیں, آپ اس کو یوں جملے کو کر لیں کہ لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے ہیں. خیر, تو لوگ انہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں اور لوگ آتے ہیں, اور پھر جلسے میں ان کی آپ کو پتا ہے کہ جو ہمارے جو چھوٹے علاقے ہیں وہاں پر تو کوئی تفریح کی سہولت بھی میسر نہیں, تو خان صاحب کا جلسہ ایک تفریحی سہولت بھی مہیا کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے. وہاں پہ میوزک وغیرہ ہوتا ہے, ناچ گانا ہوتا ہے, تو وہ بھی لوگ دیکھنے چلے جاتے ہیں. تو اس جلسے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جلسہ جنوبی پنجاب میں جو آپ کی توقعات ہیں جو ڈینٹ ڈالنے کی, وہ ڈینٹ کیسے پڑے گا؟ آپ یہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے بلدیاتی انتخابات ہوئے, وہی سیف الدین کھوسا جن کا ابھی ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے اہم آدمی تھے, وہ یس بڑے اہم آدمی تھے, لیکن جب تک وہ پی ایم ایل این میں تھے اپنے, اور پھر کچھ عرصہ پیپلز پارٹی میں رہے تو اہمیت ان کی رہی, لیکن جب سے وہ تحریک انصاف میں آئے ہیں تو اس کے بعد وہاں پر تحریک انصاف کے نتائج دیکھ لیں کہ ڈی جی خان میں کیا ہوئے ہیں. اچھا, پھر وہاں پر جب یہ گئے خان صاحب, تو خان صاحب نے وہاں پر ان کے جو وہ کارکن جنہوں نے اس جلسے کی کامیابی کے لیے کوشش کی, ڈاکٹر نجیبہ سعید, وہ بیچاری وہاں پر 2 دن گاڑیوں میں 2 دن پہلے سے ایک گاڑی اپنی لے کے اس کے اوپر لاؤڈ سپیکر لگا کے پورے شہر میں گھومتی رہی اور لوگوں کو اکٹھا کرتی رہی. جو خواتین کی تعداد تھی اس میں ڈاکٹر نجیبہ سعید کا بڑا اہم کردار تھا, لیکن انہیں تو کسی نے اسٹیج پر نہیں جانے دیا اور وہاں نہ ان سے کوئی بات کروائی گئی. اچھا, اسی طرح اور وہاں پر جو پارٹی کا حال ہے, عرض تو سنیں یار, اتنی لمبی تفصیل ہارون صاحب بات تو سن لیں. اب آپ کو سچائی جو ہے وہ لمبی تفصیل نہیں ہوتی, سچائی لمبی تفصیل نہیں ہوتی. اب ان کے حاضرین کا ذکر تو سن لیں. لمبی نہیں ہوتی تو کیوں لمبی کر رہے ہیں؟ حاضرین کا ذکر بھی سن لیں نا, تو پھر حاضرین کہاں سے لے کے آئے گئے؟ یوسف زلیخا نہ سنائیں کہ خاتون تھی, اس نے بڑا کام کیا, وہ سٹیج پہ نہیں جا سکی, اس کے سیاسی نتائج سے کوئی تعلق ہے؟ بالکل ہے, کوئی تعلق نہیں اس کا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ تنظیم بہتر بنانے کی ضرورت ہے, ٹکٹ وہ ٹھیک لوگوں کو دینے کی ضرورت ہے, عہدیدار صحیح مقرر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے پرابلم. یہ کبھی دنیا میں نہیں ہوتا یا موقف بالکل غلط ہو, جیسے تحریک پاکستان کے مخالفین کا موقف بالکل غلط تھا جن سے آپ کو بڑی ہمدردی ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے, تو عوام نے انہیں مسترد کر دیا. کرپشن پہ اس کا موقف غلط نہیں ہے عمران خان کا. کسی میجر ایشو پہ اس کا موقف ایسا نہیں ہے جو قوم ناپسند کرتی, جس کو تحقیر کے نگاہ سے دیکھ. اور تفریح کیا, نواز شریف تفریح نہیں ہے. نہیں, ہم نے جلسے کو یعنی میں آپ اس کا حلیہ بیان کروں نواز شریف کا, نواز شریف کا حلیہ, ایسے تو کوئی بات یہ تفریح کے لیے, اس کو تفریح کے لیے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اور نواز شریف کے بیعت کرنے کے لیے آتے ہیں. میں تو عرض کر رہا ہوں, ہارون صاحب اس وقت سوال یہ ہے اس جلسے میں جو لوگ ہیں وہ بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈی جی خان سے کم تھے. خلق خدا دیہات سے شہروں سے امڑ کے آئے اور اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو. جامپور, کونسا, راجن پور سے لوگ آئے گئے یہاں پر. ہارون صاحب اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا خان صاحب صرف پاناما کے بل پر 2018 کے الیکشن جیت سکتے ہیں؟ نہیں, صرف پاناما اثر انداز ضرور ہوگا ان اینی کیس, یعنی بری ہو جائے نواز شریف عدالت سے, لیکن یہ اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معصوم عن الخطا ہوں. یہ بی بی سی کیا شور مچا رہی ہے اور دنیا بھر کے اخبارات کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستانی میڈیا کیا کہہ رہا ہے اور کس مصیبت کے ساتھ مینج کر رہے ہیں میڈیا کو, ہم مانتے ہیں. اور یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا کو مینج کر لیں گے. سوشل میڈیا کو کیا کریں گے؟ چھپنے نہیں دے رہے خبریں, منتیں کر رہے ہیں. اثر انداز ہوگا, لیکن تنہا پاناما اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لوگ حکمرانوں کے کرپشن کے عادی ہیں, لوگ زرداری کے عادی ہیں, اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. اچھا, زرداری صاحب سے مجھے یاد ہے, حبیب صاحب آج خان صاحب نے زرداری صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں. دیکھیں, یہ بڑی 2 اہم باتیں ہیں اس جلسے کی, 2 بڑی اہم باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ نواز شریف پہ تو برستے رہے جیسے کہ ان کی عادت ہے, اور اس کے لیے آپ کو پتہ دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی, الزامات کافی ہیں, تو وہ الزامات لگاتے رہے. لیکن زرداری صاحب کے بارے میں انہوں نے پراسرار خاموشی رکھی. اور آپ کو یاد ہوگا کسی پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ایک ایسے روابط ہوئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی عمران خان پر طرح تنقید نہیں کرے گی اور خان صاحب ریسیپروکلی پیپلز پارٹی کے بارے میں خاموش رہیں گے. اچھا, تو اب آپ تصور کر لیں کہ خان صاحب نے جو پیمانہ پکڑا ہے سیاسی, اس کے مطابق جو نواز شریف ہیں اور پی ایم ایل این ہے وہ تو کرپٹ ہے,
اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی وہ بالکل کرپٹ نہیں ہے, ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی. یہ تو دوسری بات یہ ہے, ایک منٹ, میں تو ان کی خاموشی کی توجیہ کر رہا ہوں. ہارون صاحب آپ بات تو سن لینا, نہیں ایسی فضول بات, آپ بات تو سن لیں. مسئلہ یہ کہ کیا میں انہوں نے اپنی بات کہی, میں اسی بات کی توضیح کر رہا ہوں. نہیں وہ اس طرح کی بات نہیں سنی جا سکتی. اس نے کب کہا ہے زرداری کرپٹ؟ ویسے آپ کے لیے, آپ کے سامنے کوئی بھی بات سنانا بہت مشکل ہے. مشکل ہے نا, میں نہیں سنتا اس طرح کی بات. اچھا, اس نے کب کہا ہے زرداری کرپٹ نہیں ہے؟ یہ انٹرپریٹیشن آپ کر کیسے رہے ہیں؟ اچھا چلے اگر آپ کو اسی طرح کی تقریریں کرنی ہیں تو آپ کیوں نہیں نون لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں یا جمعیت علماء اسلام میں شامل ہو جاتے ہیں, بلکہ ایم کیو ایم میں شامل ہو جائیں. ایک تو یہ کہ میں اب آپ کی ساری جماعتوں میں تو شامل نہیں ہو سکتا, میں کسی بھی جماعت میں شامل ہو سکتا. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمران خان کے ڈی جی خان میں جلسے کے حوالے سے. حبیب صاحب جیسے وہ بات مجھے وضاحت تو کرنا تھا, ابھی ساکھ خاکوانی صاحب سے میری بات. بس آج پھر ہارون صاحب جلسے پہ آپ بتائیں تھی, تو مجھے آپ بولنے نہیں دیں گے. نہیں آج نہیں بولنے دینا کافی آپ نے. اور میرے لیے مشورہ ہے کہ میں سیاسی جماعتیں جوائن کروں. خیر جی فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر نجیبہ سعید جس کا انہوں نے کہا, وہ سٹیج پہ گئی, اس نے پھول پیش کی. تقریر میں اس کا نام ہی نہیں تھا, اس نے کرنی ہی نہیں تھی تقریر. اچھا, یہ کہتے ہیں تقریر کرنے نہیں دی اس کو. دوسری بات ہے 30-35 ہزار آدمی تھے. تیسری بات یہ ہے, یہ خاکوانی صاحب نے مجھے بتایا جو معتبر ذمہ دار آدمی. چوتھی بات یہ ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, بڑا پرامن طریقے سے جلسہ ہوا, اور یہ کہتے ہیں اس کو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. پانچویں بات یہ ہے کہ خورشید شاہ نے زبردست بیان جاری کیا تحریک انصاف کے خلاف, وہ لگے ہوئے ہیں اس کام پہ. وہ کہتے ہیں ہماری پالیسی اس وقت نہیں ہے, اس وقت پاناما پہ فوکس ہے. جب 5-7 دن گزر جائیں گے پاناما تو پھر دوسرے ایشوز بھی ٹیک اپ کر لیں گے. فرماؤ. اچھا جی, خیر تو جو ان کا جلسہ ہے, چلے کوئی بھی سیاستدان جب کہتا ہے نا اپنا جلسہ 35,000 تو اس کو عام طور پہ 4 پہ تقسیم کر کے حقیقت نکل آتی ہے. 4 پہ تقسیم کریں تو آپ یہ بھائی کوئی بھی نواز شریف جب یہ کہتا ہے یہ تو ماننا اس وقت تو نہیں آپ کہتے کہ 4 پہ تقسیم, یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس سردی کے موسم میں جلسہ بڑا تھا. اچھا جی, میں مان رہا ہوں, میں کب کہہ رہا ہوں کہ جلسہ نہیں تھا, بھائی جلسہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دور سے لوگ اس میں آئے تھے, تو جلسہ تو تھا. اچھا, اب بات یہ ہے کہ اس جلسے میں جو ایک اہم بات تو زرداری صاحب کے مخالفت, جس کی جزوی تائید ہارون رشید صاحب نے اسحاق خاکوانی صاحب کے ریفرنس سے کر دی. دوسری بات یہ ہے کہ آج انہوں نے ایک بار پھر جو آپ نے ابتدا میں بات کی تھی کہ یہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کا ایک حربہ تھا. آج میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. نہیں دباؤ, میں دباؤ کی بات حکومت پر دباؤ کی بات. تو دیکھیے جو دباؤ تھا, آج بھی انہوں نے کیا کہا, آج بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کرے, آج بھی انہوں نے کہا اللہ کرے کہ ہمارا عدالتی نظام بڑے لوگوں کو سزا دے اور نواز شریف کو نااہل کرے. اب یہ جب بات کر رہے ہیں آپ جلسے میں, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر آپ ہاتھ اٹھوا کے پوچھتے ہیں. ہارون صاحب آپ بات سن لیں نا, اب ہاتھ اٹھوا کے ہارون رشید صاحب آج عمران خان صاحب نے پوچھا کہ کون مجرم ہے. ایک منٹ یار, ایک منٹ, اتنا نا جوش و جذبے میں پھر وہی مشورہ مجھے دہرانا پڑے گا. بات یہ ہے کہ ایک طرف سے دباؤ ہے, دوسری طرف سے نہیں ہے. دوسری طرف سے خبریں نہیں رکوائی جاتی, دوسری طرف سے چیخ کے ٹیلی ویژن پہ وہ نہیں کہتی وزیر اطلاعات کے سوائے جھوٹ بولنے کے اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. نواز شریف صاحب سارا سچ بولتے ہیں. ہم سڑکیں بنا رہے پختونخوا میں, پنجاب میں آپ بنائیں گے, بلوچستان میں بنائیں گے, سندھ میں بنائیں گے, پختونخوا میں بنا دی تو بڑا احسان کر دیا. ہارون صاحب ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے ناظرین, اور بریک کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. چین نے 2 بحری جہاز پاکستان نیوی کے حوالے کر دیے ہیں, اور یہ دونوں بحری جہاز چین میں تیار کیے گئے ہیں, جدید ہتھیاروں سے لیس ہیں, اور یہ جہاز گوادر پورٹ اور سی پیک کے منصوبے کے سمندری راستے کی حفاظت کے لیے تعینات کیے جائیں گے. ہارون صاحب, ان جہازوں کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی بات ہے نیوی کے حوالے نہیں کیے گئے. نہیں کیے گئے, خبریں تو یہی آ رہی ہیں. میری ٹائم پاکستان میری ٹائم ایجنسی جو ہے, جو کوسٹ گارڈ کی طرح ایک اور ادارہ ہے, 200 ناٹیکل مائلز میں اپنے حفاظتی انتظامات کا اس کے حوالے کیے گئے ہیں. اور یہ کوئی تحفہ نہیں ہے, کوئی جیسے تاثر دیا جا رہا ہے. یہ پاکستان نے آرڈر کیے ہیں 4 جہاز. اچھا.
اور یہ 2 پہنچ گئے, 2 اور پہنچیں گے. ظاہر ہے بندرگاہ ہے, اس کی حفاظت کا بندوبست کرنا. پچھلے دنوں ایک انڈین آبدوز آئی تھی, اور یہ نفسیاتی مسئلہ بھی ہے کہ اگر اب کوئی حفاظتی انتظامات نہ ہو تو انڈیا اعلان کر چکا ہے وہ انڈین آبدوز کس لیے آئی تھی. تو یہ اچھی قسم کے جہاز ہیں, لیکن یہ لڑاکا جہاز نہیں ہے, مگر راڈار بہت اچھا ہے اور یہ معلوم کر سکتے ہیں کوئی دشمن کی اگر سرگرمیاں ہیں. تو بہرحال یہ تو ایک لانگ ٹرم پلان کا حصہ ہے, اور کسی وقت یہ پاکستان میں بن بھی سکتا ہے. حبیب صاحب, جیسے کہ ہارون صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ کوئی تحفہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں عثمان, جو ہمارے ہاں جو سی پیک کا معاملہ ہے اور ڈیفنس ایکوپمنٹ کا معاملہ ہے, اس میں چائنیز کا بڑا انٹرسٹ ہے کہ وہ پاکستان کو مکمل حالت میں ڈیفنس ایکوپمنٹ بیچے, اور ہارڈ ویئرز پہ خاص طور پر ان کی توجہ ہے. جو یہ جہاز ہیں, یہ جو آئے ہیں, اس سے پہلے آپ کو اگر یاد ہو تو گلگت بلتستان کی حکومت کو اسپیشلی گاڑیاں دی گئی تھی. ان میں وہ گاڑیاں تھیں جو چین میں بنی ہوئی تھی. چین کی خواہش یہ ہے کہ جو سی پیک کے الانگ یا سی پیک کی حفاظت کے لیے جتنا ہارڈ ویئر استعمال ہو, جتنا بھی دفاعی نوعیت کا, وہ موسٹلی چین سے خریدا جائے. ہماری جو پاکستان کی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ظاہر ہے 3 حصوں پہ مشتمل ہے, ملٹری ہے, نیوی ہے اور ایئر ہے. ہماری نیوی میں یہ ریزسٹنس زیادہ پائی جاتی ہے کہ ہم چائنیز ایکوپمنٹ کی طرف جائیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنیز ایکوپمنٹ جتنا بھی ہے, وہاں کے جو جہاز ہیں, وہاں کی جو آبدوزیں ہیں, وہ ہماری نیوی کا خیال یہ ہے کہ ان کے پاس جو ایگزسٹنگ ایکوپمنٹ ہے اس کے مقابلے میں وہ زیادہ اچھی نہیں ہے, ان کی کوالٹی زیادہ عمدہ نہیں ہے. تو چین ایفیشنسی ان کی اتنی نہیں ہے, مینیورنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے, فورس ملٹی پلائرز ان میں سے کم ہے, یا ڈیوریبلٹی ان کی کم ہے. اس پہ بہت عرصے سے, اور خاص طور پہ جب یہ معاملہ وزیر اعظم کے پاس گیا, اور اس وقت جنرل راحیل شریف بھی ظاہر ہے اس پورے پروسیس میں اہم کردار ادا کرتے تھے, تو حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ چین کو کچھ آرڈرز جو ہیں وہ چین کو دیں. اگر آپ ہائی فائی ایکوپمنٹ کا نہیں دینا چاہتے تو آپ, جیسے ہارون صاحب نے کہا کہ یہ میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے جو لوور سائیڈ کا ایکوپمنٹ ہے, لوور اینڈ ایکوپمنٹ ہے, آپ اس کے آرڈرز دے دیں. تو اس میں جنرل راحیل شریف بھی, ان کا بھی ایک آپ یوں کہیے کہ آشیرواد تھی کہ یہ آرڈرز ادھر جانے چاہیے. تو چین کے پاس یہ پاکستان نیوی کو یہ ابتدائی آرڈر پاکستان نیوی نے دیے, اور اس کے نتیجے میں اب یہ جہاز آ رہے ہیں. اب یہ جو جہاز ہیں یہ ظاہر جنگ کے لیے تو استعمال نہیں ہوں گے. انہیں پاکستان نیوی استعمال کرے گی. دیکھیں جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے اور یہ سارا حصہ جو ہے, یہ جیسے رینجرز الگ ہے لیکن فوج کے ایک بڑی امبریلا کے ساتھ اس کا ایک لنک ہے, تو اسی طرح میری ٹائم اور کوسٹ گارڈ کا بھی ایک تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے, پاکستان نیوی کے ساتھ. تو اسی لیے پاکستان نیوی کے جو لوگوں نے ہی ان جہازوں کو ٹیک اوور کیا, اور پھر بعد میں انہیں وہ میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوں گے. تو اب ان جہازوں پہ بہت ساری سٹیکس ہیں چیزیں. اگر یہ جہاز اس طرح پرفارم کرتے ہیں جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے, اور ان کا انجام وہ نہیں ہوتا جیسا کہ چین سے خریدے گئے ریلوے انجنوں کا ہوا تھا, تو یقینی طور پر یہ ایک پیش خیمہ بنیں گے کہ ہم چائنا سے بڑی خریداری کر سکیں گے, اور نسبتاً کم پرائس پہ اور رعایتی فائنینسنگ پہ ہمیں وہ چیزیں مل سکیں گی. اور اگر انہوں نے اس طرح پرفارم نہ کیا تو پھر معاملہ خراب ہوگا. پھر بہت ساری ڈیلز ایسی ہیں جو پائپ لائن میں ہیں جن کا بتانا ٹی وی پہ کوئی مناسب نہیں ہے, وہ ڈیلز میں متاثر ہوں گی. اچھا ہارون صاحب, ایک اور ایشو جو کہ لوگوں کی جانب سے اٹھایا جا رہا تھا کہ اب اکوپمنٹ تو ہم چین سے لے ہی رہے ہیں, مین پاور بھی چین سے ہی آ رہی ہے, جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کو یہ خدشہ ہے کہ شاید انہیں روزگار نہیں ملے گا. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, 2 طرح کے منصوبے ہیں. مثلا وہاں جو اسٹیل مل لگ رہی ہے اس میں تو چینی برائے نام ہوں گے, جو بڑی انویسٹمنٹ ہے, $1 بلین کی انویسٹمنٹ ہے, اور 16 مہینے میں اسے مکمل بھی کرنا چاہتے ہیں وہ. تو کچھ منصوبے ایسے ہیں جو ان کا تو چین کی یہ پالیسی ہے ہر جگہ پہ. ایون سوڈان میں نے دیکھا کہ وہ چھوٹے سے پروجیکٹ سے 20-25 ہزار چینی وہاں کام کر رہے تھے. افریقہ میں بھی یہی ہے. تو یہ حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے پروجیکٹس بنائے جس میں وہ آمادہ انہیں کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ چینیوں کا مفاد پاکستان سے بہت زیادہ ہے. ٹریڈ چین نے کرنی ہے, بالکل اس کا زیادہ بڑا بینیفیشری چین ہے, ہمیں بھی فائدہ ہوگا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ تو آپ کے بارگیننگ پہ ہے نا. ابھی یہ کوٹا کے قریب ایک پلانٹ لگ رہا ہے, ابھی اس کی تفصیلات اخبارات میں نہیں آئی ہیں, میڈیا میں کسی جگہ بھی.
تو بہت اچھا ہے ویسے وہ پروجیکٹ 800 میگا واٹ کا ہے اور ہائیڈل پاور ظاہر ہے بجلی پانی کی بہت سستی ہوتی ہے، لیکن اس میں قرضہ بھی انہوں نے 6% پہ لیا جو بہت زیادہ ہے چین سے، اور جو کمپنیاں ہیں ان کو 17% پروفٹ بھی آفر کیا جو بہت زیادہ ہے. تو یہ تو آپ پہ منحصر ہے نا کہ بھئی آپ بات بھی تو کریں نا. اور اب اگر حکمرانوں کو اپنے ذاتی مفادات عزیز ہوں اور اپنی فرمائشیں پوری کرنی ہوں کہ لاہور کے لیے ایک اورنج ٹرین دے دیں جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں چلتی ہے نہیں چلتی، اس لیے کہ اس میں وہ لگائے نہیں ہیں شاک ابزرور اور کئی مسائل ہیں. اب تفصیلات پتہ چلے گی. اور بعض لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹے جو عدالت سے ملا تو وہ انہوں نے چاہا کہ مل جائے، مطلب نہیں کانٹیسٹ نہیں کیا. تو یہ تو آپ کو اپنے مفادات خود دیکھنا ہوتے ہیں نا، دوسرے تو آپ کے مفادات کی نگہداشت نہیں کرے گا. تو کاروبار ہے، قوموں کے تعلقات اپنے مفادات پہ ہوتے ہیں. اچھا حبیب صاحب، یہی بات آپ سے کہ یقینی طور پر حکومت پاکستان کو اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ وہ لوگ، وہ عوام جو سی پیک کی وجہ سے خوشحالی کا خواب دیکھ رہے ہیں ان تک اس کے فوائد اور ثمرات پہنچیں. عثما، ہمارا یہ جو سی پیک ہے یہ بہت بڑا منصوبہ ہے. بے شک پاکستان کے لیے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، پاکستان پوری دنیا سے اور خاص طور پہ ایسٹرن حصے سے جڑ جائے گا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کی جو حکومت کا رویہ ہے نا سی پیک کے بارے میں وہ بڑا معذرت خواہانہ ہے جب یہ چین سے بات کرتے ہیں. ہماری حکومت جو ہے وہ چین کو رعایتیں دیتے دیتے بالکل ایسے رعایتیں دے رہی ہے جیسے گھر میں کسی بالکل بہت من چاہے مہمان کو رعایتیں دی جاتی ہیں کہ اچھا آپ اچھے بستر پہ سوئیں، آپ اچھی جگہ پہ بیٹھیں، آپ کے لیے اچھے کھانے پکائے جائیں. دیکھیں یہ ہماری ڈیلز ہیں، یہ ہماری ڈیلز ہیں. تو ڈیل میں ان کو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب چین کے ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں تو چین کے افغانستان میں یعنی اس معاملے میں انٹرسٹ بھی ہے، اس معاملے میں چین کا انٹرسٹ ہے. ہم عام طور پر وہ جو انٹرسٹ ہے نا وہ اس کو تو واچ کرتے ہیں، اپنے انٹرسٹ پہ تھوڑا ہمیں کمپرومائزنگ صورتحال نظر آتی ہے. اس موضوع سے تھوڑی ہٹ کے میں ایک بات کروں. دیکھیے ابھی میں نے وہ دیکھا کہ ابھی تازہ خبر بھی، بریکنگ نیوز بھی آئی کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف نے افغانستان کے صدر کو فون کیا اور وہاں پر جو حملے ہوئے تھے دہشت گردانہ کو ان کو کنڈیم کیا. تو دس از ویری امپورٹنٹ. اب اس طرح کے معاملات میں بھی ہمیں چین کو آن بورڈ کرنا چاہیے کیونکہ افغانستان چین اور افغانستان بھی پارٹنرشپ میں بندھے ہوئے ہیں اور پاکستان بھی اس تکون کا ایک حصہ ہے. اب اس پورے معاملے کو ہمیں سی پیک کو، افغانستان کی دہشت گردی کو، چین کے ساتھ تعلقات کو، گوادر میں بلوچوں کے تحفظات کو، ہم سب کو ملا کے دیکیں تو تب ہم اچھی پکچر دیکھ سکیں. تو سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ وہ جو شامل کرنا چاہتے ہیں، ہم افغانستان، روس اور چین کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے، جو پروسیس چلا، اس میں افغانستان کو فائنلی شامل کرنا چاہتے ہیں. افغانستان کی اپنی مجبوریاں ہیں. ایک مجبوری تو یہ ہے کہ 1% بھی پیدا نہیں کرتے اپنی قومی آمدن کا جو بجٹ ہے وہ امریکہ سے آتا ہے. دوسری بات یہ کہ حکمران طبقے کا مفاد اس میں ہے کہ امریکہ اس میں رہے، وہ چلا جائے گا تو یہ سنبھالیں گے کیسی چیزوں کو. تو لیکن میرا خیال ہے افغانستان کے سلسلے میں چین کو تو کانفیڈنس میں لیا گیا اور چینی کمپنیاں وہاں بہت کام کر رہی ہیں، مائننگ وغیرہ. امریکیوں کو تو وہاں الٹیمیٹلی کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور یہ بھی جو تحفظات اس پر اٹھائے جا رہے تھے کہ پنجاب کو زیادہ فائدہ ہے اور اب تو معاملہ تھوڑا سا بہتر ہو گیا. جب ریسنٹلی جب احسن اقبال صاحب لے کے گئے تھے ساتھ وزرائے اعلیٰ کو تو اپنے منصوبے سب نے پیش کیے ہیں. ہاں پنجاب نے یہ کام کیا کہ ارلی ہارویسٹ کے منصوبے جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ جو منصوبوں کی وہ فہرست جس پر 2018 سے پہلے عمل درآمد ہونا ہے اور انہوں نے کام کر لینا ہے، ان میں سے بیشتر منصوبے جو ہیں ارلی ہارویسٹ کے وہ پنجاب کے پاس ہیں. تو جو سندھ کے اندر بھی کچھ منصوبے ہیں جو ارلی ہارویسٹ، لیکن جو بلوچستان میں بھی تو کچھ بلوچستان میں بھی کچھ ہے. کے پی اس میں سے پیچھے ہے. تو کے پی کو اب ظاہر ہے ارلی ہارویسٹ پہ انہیں اس وقت ایکٹیو ہونا چاہیے تھا، اس وقت وہ نہیں ہو سکے. تو ارلی ہارویسٹ پروگرام میں تو نہیں، لیکن بہرحال اب وہ لیکن اس بارے میں بریف کر دیا لوگوں کو اب بتا سکیں گے کہ ہم چین گئے تھے، ہم نے انہیں کہا کہ ہم بھی ایک میٹرو بنانا چاہتے ہیں، ہم بھی ایک اورنج لائن بنانا چاہتے ہیں، ٹرین چلانا چاہتے ہیں. تو وہ چین نے اوکے تو کر دیا. اب دیکھیں کہ یہاں کے پی کے کی حکومت جو ہے پرفارم کر پاتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین اور بریک کے بعد کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اس سے پہلے کہ اگلے موضوع پر جائیں، ہارون صاحب آپ کراچی میں رینجرز کی توسیع کے معاملے پر رینجرز کی توسیع کا غالباً آج آخری دن ہے اور وہ پھر روکا ہوا ہے. اسی طرح وہ ہنگامہ ڈرامہ کریں گے، 4 دفعہ پہلے کر چکے ہیں.
اور پھر قائم علی شاہ صاحب دبئی جایا کرتے تھے, اب مراد علی شاہ صاحب جائیں گے شاید, اگر وہ دبئی میں ہیں. زرداری صاحب کو پتہ تو نہیں ہوتا دبئی میں چلے جائیں, نیو یارک چلے جائیں, کہاں. اور مسائل وہی ہیں. وہ ڈاکٹر عاصم سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور وفاقی حکومت سے بات کریں گے تو ایان علی کے لیے بات کریں گے, نہ وزیر داخلہ مانیں گے, نہ فوجی قیادت پہ کمپرومائز کرے گی. بات یہ ہے کہ جب رک جاتا ہے نا تو وہ کر نہیں سکتے, سوائے اس کے کہ انٹیلیجنس کی سرگرمیاں شاید جاری رکھتے ہوں. اس اثناء میں بہت نقصان اور تباہی ہو سکتی ہے, اور اس کو یعنی مدد تو کرنی کوئی نہیں, اور کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیدا کرنی ہے. تو میرا خیال ہے اس سے بعد آنا چاہیے نا اس ڈرامہ بازی سے. اچھا, اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. حبیب صاحب, 14 ایک وضاحت اور, ابھی ایک صاحب نے مجھے میسج کیا ہے, ذمہ دار آدمی وہ لگتے ہیں, کہ 30% گارنٹیڈ پروفٹ ہے سی پیک کے منصوبوں پہ, اور وہ کہتے ہیں میں ڈاکومنٹس بھیج سکتا ہوں آپ کو. اچھا, 17% نہیں ہے. اچھا حبیب صاحب, 14 سال سے کم عمر کے بچوں سے مشقت لینے کی ممانعت ہے, اور اس کی خلاف ورزی پر سزائیں بھی ہیں. پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت کم عمر بچے جو ہیں وہ گھروں میں ملازم ہیں, بھٹوں پر کام کر رہے ہیں, اور ان سے جبری مشقت بھی لی جا رہی ہے, انہیں مارا پیٹا بھی جاتا ہے, اور 2016 میں تو ریکارڈ اضافہ ہوا ہے ان واقعات میں. اس میں دو باتیں ان کو فرق کرنے کی ضرورت ہے ان میں. ایک تو یہ ہے کہ جو 14 سال کے بچوں کو, وہ ہے انڈسٹریل ورکنگ میں آپ ان کو نہیں ڈالیں گے. ایسا کام جس میں کہیں کوئی پروڈکٹ آپ پیدا کر رہے ہیں, تو ان میں تو آپ اس کو نہیں, بچوں کو آپ نہیں لگا سکتے, 14 سال سے کم عمر بچوں کو. اچھا, گھروں میں صورتحال تھوڑی سی الگ ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں آپ اس قانون کی مانیٹرنگ نہیں کر سکتے, اور گھروں میں آپ جتنا بھی سخت قانون بنا لیں, آپ کیا پولیس گھر گھر جا کے جھانک کے دیکھے گی کہ کوئی بچہ کام کر رہا ہے یا کس طرح ہے, وہ بچے کا تعلق کیا ہے صاحب خانہ کے ساتھ, وہ ساری چیزیں. اس لیے اس میں چونکہ بہت سارے اوپن اینڈز ہوتے ہیں, اس میں قانون سازی ہو نہیں سکتی. لیکن ہمارے ہاں جو ڈومیسٹک ملازمین ہیں, ہمارا جو سب سے بڑا المیہ ہے پاکستان میں, کہ ان کے بارے میں ہمیں کوئی ڈیٹا ہی دستیاب نہیں ہے. ہمیں اپنی لیبر فورس کے بارے میں ایک براڈ سے اندازے ہیں. ڈیٹا کا مسئلہ پاکستان میں تو ویسے ہر شعبے میں ہے, لیکن اس پرٹیکولر فیلڈ کے بارے میں آپ صرف اندازے ہی لگا سکتے ہیں. جو مختلف این جی اوز نے اندازے لگائے ہیں, ان میں سے ایک اندازہ ہے کہ, اور جو قرین قیاس لگتا ہے, اور کیونکہ 2-3 این جی اوز اس پہ جو کام کرنے والی ہیں ان کے یہی اندازے ہیں, کہ پاکستان میں کوئی 85 لاکھ, یعنی یہ 2015 کے فگرز ہیں, تو 2015 کے ابتدا تک جو تھا یہ 85 لاکھ تھا فگر, اور اس میں 2,60,000 کے قریب بچے تھے جن کی عمریں جو ہیں وہ 14 سال سے کم تھی, اور بعض کا معاملات میں 10 سال سے بھی کم تھی. تو اب یہ ڈیٹا اویلیبل ہمارے پاس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس میں کہیں بھی ڈیٹا کی ارینجمنٹ یا کلیکشن کا بھی ہمارا کوئی نظام نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایسا ہو سکتا ہے, اور دنیا میں ایسا ہوتا ہے, کہ اگر آپ نے کوئی ملازم رکھا ہے, کوئی بچہ جسے گھریلو ملازم ہے, کیونکہ اس کی ڈیوٹی ڈیفائن نہیں ہوتی, رہتا وہ وہیں پہ ہے, تنخواہ اس کا کھانا پینا, اس کا لباس, وہ بھی عام طور پہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے, تو اس کو تنخواہ میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ تو آپ کو ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں بنا سکتے. لیکن اس پر تو ہو سکتا ہے نا کہ ایک تنخواہ مقرر کر دی جائے. دیکھیے, ایسا نہیں ہو سکتا. گھر کے معاملے میں ایسا کرنا بہت مشکل ہے اور ناقابل عمل ہوگا. اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہاں ہم کوئی ایک ایسا لیگل فارم بنا دیں, لیگل پیپر بنا دیں, انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں, کوئی چیز ہم ایسی بنا دیں سرکار کی, جس کے اوپر یعنی سرکار کی آشیرواد اسے حاصل ہو, کہ جس میں بچہ لانے والا, مثال کے طور پہ اب یہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب, یہ جو اسلام آباد میں طیبہ کا کیس ہوا, اس میں کیا تھا, یعنی نہ جج صاحب کے گھر بچی آ رہی ہے تو وہ بیسیکلی کہیں دوسرے ہاتھ میں آ رہی ہے, پہلے وہ فیصل آباد میں رکھی گئی تھی, کسی قسم کی کوئی ڈاکیومنٹیشن ریسپانسبلٹیز کہیں تعین ہی نہیں ہوا اس کا. تو ہم کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم جب بھی اس طرح کے ملازم رکھے گھر میں, خاص طور پر چھوٹے بچے, تو ان کی صحت کی صورتحال کے بارے میں, ان کو لانے والے کے قوائف, بچے کے قوائف, اس کی ایک تصویر کوئی محفوظ کر کے, اس کے اوپر ایک گواہ متعین کر کے, تو ہم کام کر سکتے ہیں. یہ تو سیکیورٹی کے لیے, یہ تو آپ سیکیورٹی کے لیے بھی ضروری ہے, اور آپ کو ایک کم از کم بیس ڈیٹا بھی میسر آ جائے گا. قانون کے ساتھ ساتھ سماجی رویے کو بھی تو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. یار یہ کتابی باتیں ہیں. میرے گھر میں بچے 2 چھوٹے کام کرتے ہیں, میں ان کو نکال دوں گھر سے, کیا کروں؟ ان کو بھوکا مرنے دوں؟
मतलब ये अजीबो गरीब ही एक बात है। वो ठीक है, कानून से इस तरह तो होनी चाहिए कि वो प्रोटेक्टेड हो, उनके हुकूक, वो डॉक्यूमेंटेशन भी होनी चाहिए, इससे मैं एग्री करता हूँ। बाकी ये अंधे हैं, इनको नजर नहीं आता। वो तस्वीर एक छपी थी, शहबाज शरीफ साहब एक छोटे से बच्चे के सर भट्टे पे थे या कहाँ दस्ते शफकत रखे हुए हैं। भाई जब कोई सिस्टम नहीं है, इकोनॉमी आपकी ग्रो नहीं कर रही, बच्चों को तालीम आप दे नहीं रहे, पढ़ने लिखने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, और पढ़ाई के बाद लोग बेरोजगार फिरते हैं। मेरे बड़े बेटे ने यूनिवर्सिटी में 3rd पोजीशन हासिल की थी, पाकिस्तान की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में, और 5 साल किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं गया। वो सिफारिश से एक छोटी सी नौकरी मिली जो बाद में मैंने छुड़वा दी कि लानत भेजो, सिफारिश पे क्या नौकरी करनी। तो भाई आप ओवरऑल माशरे को बेहतर समझिए। ऑफ कोर्स तालीम होनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क में जहां पुलिस नाम की कोई चीज है ही नहीं, पुलिस तो बांधी है ना हुक्मरानों की, बारसूख लोगों की, चाहे वो हुक्मरान ना भी हो, और जहां अदालत से कोई इंसाफ का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, निचले दरे कौन जाएगा। ये तो बच्ची का मामला उन्होंने उठा दिया, मीडिया ने इतना उठा दिया कि वो जो है वो चीफ जस्टिस ने उसका नोटिस ले लिया। तो वहां आप क्या, ये पहले बड़े मसाइल हल किए जाते हैं, कौमी पॉलिसियां दुरुस्त की जाती हैं, फिर उसकी रोशनी में कवानीन बना दें। उसका एहतराम कोई नहीं है कवानीन का। घर घर में पुलिस झांकेगी, जाएगी, उसे रिश्वत लेगी। भाई ये तो एक ऐसी अजीब। अच्छा, दूसरा एक और इसमें तैयबा वाले केस में मैं कुछ डेटा तक मेरी रसाई हुई जो 2010 से लेकर 2013 तक दोनों बोथ ईयर्स इंक्लूडेड, इसका मतलब है 4 साल का डेटा। उस 4 साल में पूरे पाकिस्तान में बच्चों पर जो घरेलू मुलाजमीन थे बच्चे, उनके ऊपर तशद्दुद के 41 वाकयात रिपोर्ट हुए थे। 41। एक तो ये है कि 4 साल जो रिपोर्ट हुए। अब ये कोई 41 बहुत बड़ी फिगर नहीं है। अगर आप साइज देखें ना, अगर आप फर्ज कर लें कि तकरीबन 85 या 90 लाख या 1 करोड़ लोग काम कर रहे हैं घरेलू मुलाजमीन, तो उनमें से अगर सिर्फ 41 केसेस रिपोर्टेड है तो इसका मतलब है नथिंग है। दूसरी बात यह है कि ये एक बात बहरहाल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मुलाजिम खुशहाल आदमी ही रख सकता है, घरेलू मुलाजिम अपनी मुआवनत के लिए। अब जो हमारे स्कूल्स है ना, खास तौर पर जहां उमरा के बच्चे पढ़ते हैं, ये हमें वहां पर कोर्स में बताना चाहिए, वहां पे असातिज़ा को बताना चाहिए कि उन्हें अपने घर में बिहेव कैसे करना है, और खास तौर पर मुलाजमीन से। मैं आमतौर पे देखता हूं कि एलीट सोसाइटी में खास तौर पर मुलाजमों से बच्चों का सलूक जो है ना, वो बिल्कुल आका जैसा होने लगा है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारी जो रवायत है वो ये है कि सर सैयद अहमद खान को उनकी वालदा माजिदा ने घर से निकाल दिया था कि उन्होंने एक मुलाजमा से बदतमीजी की, और जब तक मुलाजमा से माफी नहीं मांगी तो सर सैयद अहमद खान घर वापस नहीं आ सके। पाकिस्तान में बहुत से मुल्कों से सूरत हाल बेहतर है। कोई खाना इंडिया में नहीं मिलता, मुलाजम को तनख्वाह नहीं मिलती, बड़े बराए नाम तनख्वाह मिलती है, तजलील बहुत होती है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता तो उसको घर में बैठ के सलीके से खाना पेश किया जाए। खशवंत सिंह ने लिखा था, पाकिस्तान में ड्राइवर वो खाना खाता है किसी तकरीब में जब किसी के साथ जाता है, जो अपना जो मेहमान और साहिब खाना खाते हैं, सब लोग खा रहे हैं, और उसे बेटा कह के बुलाया जाता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, ये नहीं सारे तो नहीं। पाकिस्तान में बहुत से मुल्कों से सूरत हाल बेहतर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस पे आराम से बैठ जाएं आप। असल मतलब बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। मुसलमान जब मुसलमान थे तो गुलामों को और कनीजों को पढ़ाते थे, और उसमें बड़े बड़े लोग पैदा हुए, बड़े बड़े माहिरीन पैदा हुए। अता बिन अबी रबा जैसा आदमी पैदा हुआ जिसके बारे में जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा था कि इनके होते हुए किसी से सवाल करने की जरूरत नहीं है, बादशाह जिनकी खिदमत। अब हम मुलाजमों के साथ अगर हमारा ये रवैया नहीं है, हमें कोई पढ़ने लिखे, कोई अल्लाह रसूल का भी तो होना चाहिए। ये एनजीओ पे जो पैसे खर्च करते हैं ये बच्चों पे नहीं कर सकते। ये एनजीओ के डशकरे पालते हैं जो हमारे ऐप गिनते हैं और उन्हें हाईलाइट करते हैं और दुनिया भर में हमारी रुसवाई के जरिया बनते हैं, मगर इन बच्चों के लिए कोई मदद नहीं देगा। और हुकूमत से रिक्वेस्ट है हमारी कि जनाब ये तैयबा वाला मामला, इसको बुनियाद बना के कोई उल्टी सीधी कानून साजी पे ना उतर आए। हर मामला कानून से हल नहीं होता, समाजी सुधार से बेहतर होता है। बिल्कुल, और उसी पे तवज्जो रखें, आप उल्टे सीधे को कानून ना बना दीजिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते अल्लाह ने के बाद।